ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب آخری بات کہ سیدہ کائنات چونکہ راضی ہو گئیں، مسئلہ فدق حل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ان کے مابین کوئی اختلاف نہ رہا، اس لیے جنازہ بھی سیدہ کائنات کا ارجح قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا. یہ پوری قیامت بپا کر رکھی ہے یہاں برطانیہ میں اور ٹی وی چینلوں پر اور کتب میں ہر طرف اور مجالس میں کہ سیدہ کائنات نے فرمایا تھا، وصیت کی مولا علی شیر خدا کو، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں نہیں چاہتی ابو بکر میرے جنازے میں شریک ہو. رات کو جنازہ اٹھایا گیا. اتنی بے ادبی کی انتہا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ 2-4 آدمی جا کے راتوں رات تدفین کر کے آ رہے ہیں. کوئی کیا کہے گا مسلمانوں کی نسبت؟ اور سیدنا صدیق اکبر سے چھپانے کے لیے رات کو جنازہ اٹھا. اب آج کی گفتگو میں اس عقدہ کو بھی حل کر دوں کہ ہماری تو تمام کتب میں سیدنا صدیق اکبر ہی نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سیدہ کائنات کے جنازے میں شریک ہونا بالاتفاق آیا ہے. یہ افسانہ جھوٹا گڑھ لیا گیا رافضی غالی لوگوں نے. اور کیسے وہ جنازے میں شرکت سے محروم رہ سکتے؟ سیدہ کائنات کی عیادت کرنے والی، علالت میں دیکھ بھال کرنے والی، پورا عرصہ بیماری علالت کے پہلے دن سے لے کر وصال کے دن تک، وہ تو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ رات دن ان کے پاس انہوں نے بھیجا ہوا تھا دیکھ بھال کرنے کے لیے. حضرت اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ، ان کو بھیجا ہوا تھا رات دن. وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تھی وصال تک، حتیٰ کہ تدفین تک بھی وہ پاس تھی. زوجہ ابو بکر صدیق کی رات دن عیادت کے لیے پاس ہو اور خبر ابو بکر صدیق کو نہ چلے اور ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ہو. کتنی غیر منطقی اور غیر معقول باتیں. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اور نسبت سے بلایا تھا کہ پہلے جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی، پر وہ زمانہ گزر گیا. جعفر بن ابی طالب کے بعد تو سیدنا صدیق اکبر کے عقد میں آ گئی، ان کی زوجہ تھیں. انہی کے بد سے محمد بن ابی بکر تھے جن کو مولا علی شیر خدا نے پالا. اور قرب اتنا کہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دیکھ بھال کرتی ہیں وصال تک، اور سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا انہی اسماء بنت ابین سے نکاح کرتے ہیں، پھر ان کی زوجہ ہو گئی. دشمنوں کی بیوہ سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ اب میں کوٹ کر دوں جو آخری حصہ ہے آج کی گفتگو کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا فاروق اعظم کی سیدہ کائنات کے جنازے میں شرکت. اس وقت میرے سامنے الطبقات الکبریٰ ہے امام ابن سعد کی. ان سے بڑا مورخ اسلامی تاریخ کا کوئی نہیں ہے، کوئی مورخ نہیں ہے ان سے بڑا اسلامی تاریخ کا، اور محدث بھی ہیں بڑے پائے کے. اس کی جلد 8 مطبوعہ بیروت ہے میرے سامنے، جلد 8، اور یہ فی النساء ہے. اس جلد کو آپ اٹھائیے اور اس کو دیکھیے. اس میں امام ابن اسحاق نے طبقات میں بیان کیا ہے ایک روایت، اخبرنا محمد ابن عمر حدثنا معمر عن الزہری. یہ وہی ابن شہاب زہری ہیں جن کی روایت پر سارا مدار کر کے کیا ہوا تھا کہ ناراض ہو گئیں. یہ وہی زہری روایت کر رہے ہیں. اچھا، ایک روایت تو یہ کہ سیدنا علی شیر خدا انہوں نے ان علی صلی علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قول. دوسرا قول جو امام شعبی سے بھی آیا وہ فرماتے ہیں صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہا، سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا. امام ابن سعد نے بیان کیا. تیسرا الگ روایت حضرت شبابہ بن سوار، وہ روایت کرتے ہیں عبد الاعلی بن ابی المصابر سے، وہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم النخعی سے، قال صلی ابو بکر الصدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہا 4. وہ الگ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی، امامت کروائی اور 4 تکبیریں پڑھی آپ کے جنازے پر. وہ ثبوت کے طور پہ لا رہے ہیں کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں. یہ تھی طبقات ابن سعد. اب دوسرے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مورخ ایک امام ابن سعد تھے جن سے 2 قول
میں نے امام سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ کی امامت کے بتا دیے، ایک قول مولا علی شیر خدا کا۔ اب دوسرے سب سے بڑے تاریخ اسلام کے مورخ امام واقدی، تاریخ کے مورخ، حدیث کے باب میں نہیں تاریخ میں، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب یعنی تاریخ الواقدی میں، آگے ان کا بیان آتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، فحاضرہا ابو بکر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام۔ جو ہی وصال کی خبر آئی سیدھا ان کے گھر ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے، دوسری روایت ایک اور آگے آئے گی عمر فاروق بھی پہنچ گئے، یا حضرت عثمان پہنچ گئے، عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، حضرت زبیر بن العوام پہنچ گئے۔ سب جلیل القدر صحابہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر جب جنازہ مبارک رکھا گیا، آگے سنیے، تو سیدنا علی شیر خدا نے کہا، فقال علی ابن ابی طالب تقدم یا ابا بکر، مولا علی شیر خدا نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ آگے بڑھیے اور جنازہ کی امامت کرائیے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، قال اتقدم وانت شاہد، آپ موجود ہیں، آپ یعنی شوہر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں؟ آپ پڑھائیں۔ مولا علی شیر خدا نے دوبارہ کہا، قال نعم فتقدم فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا، خلیفہ رسول ہیں، آپ ہی پڑھائیں گے۔ یہ قسم کھا کے مولا علی شیر خدا نے کہا، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی اور شخص جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا فدفنت لیلا، پھر آپ آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور رات کو آپ کی تدفین کی گئی، اور ابو بکر صدیق نے وصلی ابو بکر علی فاطمہ فکبر علیہا اربع، دوسری روایت ہے آپ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھائیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا پورا حوالہ، اور یہ جو روایت آپ کو بیان کی اس کی سند بھی سن لیجئے ایک اور، سیدنا صدیق اکبر کا ہونا اور مولا علی شیر خدا کا قسم کھا کے کہنا کہ ابو بکر صدیق خدا کی قسم کوئی اور جنازہ نہیں پڑھائے گا سوائے آپ کے، سو آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کو روایت کیا ہے امام زین العابدین نے، سن لیں کیا قصے اور تماشے بنا رکھے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، پیٹ کے دھندے ہیں، کاروبار اور تجارت بنا رکھا ہے دین کو، اور فتنہ فساد، علامہ نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ میرے اہل تشیع بیٹوں بیٹیوں بھائیوں عزیزان ملت غور سے سنیں اور فرق دیکھیں کہ دین کی عظمت کس تصور میں ہے، آقا علیہ السلام کی حرمت کس تصور میں ہے، حضور کی تربیت و صحبت کا فیض کس طرف نظر آتا ہے، اور حقائق اہل تشیع کی ائمہ اطہار اہل بیت اہل سنت کی کل کتب کے معتمد اور مستند اور ثقہ روایتیں جہاں اکٹھی مل جاتی ہیں اسے مانا جائے، یا متفرق ڈھنڈورے جو پیٹے گئے اس کو مانا جائے۔ امام زین العابدین نے روایت کیا عن علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، الریاض الندرہ بھی اٹھا کے دیکھی محب طبری میں، قال ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء، سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا، فحاضرہا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، جو ہی آپ کا وصال ہوا ایک لمحے میں ابو بکر صدیق بھی حاضر ہو گئے، عمر حاضر ہو گئے، عثمان پہنچ گئے، حضرت زبیر بن العوام پہنچ گئے، عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، اور جب جنازہ کے لیے آپ کا چارپائی مبارک رکھی گئی، قال علی رضی اللہ تقدم یا ابا بکر، یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ اگلا حوالہ دے رہا ہوں محب طبری کا کہ اے صدیق اکبر آپ آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے، قال وانت شاہد یا ابا الحسن، اے ابو الحسن اے علی شیر خدا آپ خود موجود ہیں، تب بھی میں بڑھ کے جنازہ پڑھاؤں، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ قال نعم تقدم فواللہ لا یصلی علیہ غیرک، خدا کی قسم ابو بکر صدیق آپ کے سوا کوئی اور جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ تب فتقدم ابو بکر فصلی علیہا ودفنت لیلا، تب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ یہ وہ حوالہ تھا۔ اب بہت بڑی معتبر تاریخ کی کتاب حافظ ابن کثیر کی
البدایہ والنہایہ، اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابن کثیر امام ابن عساکر سے، اور امام ابن عساکر وہ پوری سند کے ساتھ من طریق شیبان بن فروخ ان محمد بن زیاد ان میمون بن مہران ان عبداللہ ابن عباس، یہ بھی اہل بیت کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے ان پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ یہ ان کا واقعہ بیان کر کے اور پھر وہ سنت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَكَبَّرَ ابو بکر علی فاطمہ اربعا، اور جب ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے بھی 4 ہی تکبیریں پڑھی۔ وَكَبَّرَ عمر علی ابی بکر اربعا، عمر فاروق نے بھی ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، اور صہیب نے بھی حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، سارے جنازے گنوا دیے۔ وَكَبَّرَ ابو بکر علی فاطمہ اربعا، صدیق اکبر نے سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ۔ طبقات ابن سعد کا ریفرنس آپ سن چکے امام شابی کے حوالے سے جو میں نے دے دیا۔ اب ایک اور علامہ ابن جوزی المنتظم تاریخ اسلام کی عظیم کتاب اور اسماء الرجال کی لکھتے ہیں، جلد 4 صفحہ 96، امام شابی اور امام ابراہیم نخعی سے روایت کر کے فرماتے ہیں وصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودفنت لیلا۔ یہ سب صحابہ سب تابعین کے ہاں اتفاق اور اجماع ہے، اس پر اختلاف ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا سیدہ کائنات کا اور رات کو تدفین کی گئی۔ اور اسی طرح اگلی روایت بیان کرتے ہیں علامہ ابن جوزی تلقیح و فہوم اہل العصر اپنی کتاب جلد اول صفحہ 31 میں، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح 3 ماہ آقا علیہ السلام کے وصال کے 3 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی یا 6 ماہ بعد وفات ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 29 برس تھی، 29 برس۔ مولا علی شیر خدا نے آپ کو غسل دیا، اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسری روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک روایت میں حضرت عباس کا نماز جنازہ پڑھانا بھی آیا ہے۔ یہ امام علامہ ابن جوزی نے اور روایت دی۔